جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ یہ اربعین نووی کی 37ویں حدیث ہے، اور اس حدیث میں ثواب اور انعام اور نیکیوں کے بارے میں جزا کی بات ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں دونوں لکھ دی ہیں۔ کوئی نیکی کرے گا اس کو بھی لکھا جائے گا، وہ لکھی جائے گی، اور کوئی برائی کرتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک عنوان ہو گیا، ٹاپک ہو گیا، اس سے آگے بات۔ ثم بین ذلک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس نے کسی نیکی کا اور بھلائی کا ارادہ کیا، دل میں اس کی نیت آ گئی، فلم یعملھا، تو اس نے اسے کیا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی اس نے کی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی پہ قادر نہ ہو سکا۔ اس نے نیکی کرنی چاہی، ارادہ تو کیا اس نے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ درمیان میں آ گئی، ایسا عذر آ گیا، ایسی کوئی مشکل آ گئی کہ وہ نیکی نہ کر سکا، وہاں پہ جا نہ سکا، اس کی قدرت توفیق اسے نہیں ملی، لیکن وہ تو کرنا چاہتا تھا، تو کتبہ اللہ عندہ حسنہ کاملہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے، کہ گویا کہ اس نے نیکی کر دی، اس لیے وہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور نیکی کرنے کا ارادہ بھی، کہ ظاہر ارادے کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہے، غیر ارادی طور پر آدمی سے کوئی نیکی صادر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گئی، تو بغیر ارادے کے اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، جس طرح بغیر ارادے کی برائی کرنے پر اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر اس سے کوئی برائی ہو گئی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح فمن ہم بحسنۃ، جس نے کسی بھلائی کا ارادہ کر دیا، فلم یعملھا وان ہم بہا فعملھا، ارادہ کر لیا پھر اسے کر بھی گزرا، اسے توفیق مل گئی، کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں تو لکھ دیتا ہے۔ وہ تو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے کوئی بھلائی کی اسے 10 گنا تو ملے گا، لیکن کبھی 10 گنے سے زیادہ بھی ملے گا، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بھی ملتا ہے۔ 700 گنے کا ذکر اسی میں ہے سورہ البقرہ میں،
کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کے راستے میں کوئی بلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جس نے کوئی دانہ بویا اور اس سے 7 بالیاں نکل آئی اور ہر بالی میں کوئی 100 دانے ہیں۔ تو جہاد میں بھی ہے اور جہاد سے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ حالات کو دیکھ کر آدمی کس انداز سے کس حالت میں نیکی کر، اس کی اپنی حالت کیا ہے، اس نیکی کی ضرورت کتنی ہے، جس کے ساتھ وہ بھلائی کرتا ہے اس کی ضرورت کتنی ہے، یہ اسی کے مطابق ہے۔ تو 10 گنا تو ہر ایک کو ملے گا، کسی کو 700 گنا بھی ملے گا، الی اضعاف کثیرۃ، اور 700 گنا سے زیادہ بھی ملے گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی، کہ جہاد میں نیکیاں جو ہے وہ 7 لاکھ گنا تک بڑھتی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نیکی جو ہے وہ 7 لاکھ گنا تک بڑھ جاتی ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اب برائی کی بات، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور کسی نے کسی برائی اور گناہ کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ گناہ نہیں کیا۔ گناہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ اسے کوئی موقع نہیں ملا، گناہ اسی لیے نہیں کہ خدا سے ڈر کر اس نے چھوڑ دی، خدا سے ڈر کر اس نے چھوڑ دی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا تھا، مثلا کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا، کوئی چوری کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ دیکھ رہے تھے، تو کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ رک گیا، ورنہ خدا کے خوف سے نہیں رکا۔ جو برائی سے اس وجہ سے رک گیا کہ وہ خدا کا خوف کیا اس نے، اور خدا کے خوف کی وجہ سے وہ رک گیا، تو اسے پھر بھی اس کی کتب اللہ عندہ حسنہ کاملہ، اس کو بھی ایک پوری نیکی لکھ کر دی جاتی ہے۔ برائی کی لیکن برائی خدا کے خوف سے چھوڑ دی تو پھر بھی یہ نیکی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور برائی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، پھر برائی کی، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو گناہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو اس کے لیے ایک گناہ، ورنہ اگر عدل کی بات ہوتی، وہ عدل جو ہم عدل کہتے ہیں، وہ بات ہوتی تو پھر جب نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے تو برائی بھی 10 گنا لکھی جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میرا رحم، میرا فضل، میرا انعام بہت زیادہ ہے، برائی کو ایک برائی لکھتے تھے اور نیکی کو 100 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اس سے بڑھ کر 7 لاکھ گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ یہ تو بنیادی بات ہے جو حدیث میں ذکر کی ہے۔ اب اس میں سے 2-4 باتوں کی طرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ فضل، زیادہ انعام، اللہ تعالیٰ کی جود و کرم اور سخاوت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میری رحمت کے حقدار بن جائے، اللہ تعالیٰ اسی پر خوش ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوڑ کر جانا یہی ہے نا، کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلہ دے دیتا ہے، 100 گنا زیادہ دے دیتا ہے، 700 گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ تو یہ دوڑنا ہے۔ گویا کہ انسان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جب بھی اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت کام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی یہی استطاعت تھی، اپنی استطاعت کے مطابق نے یہی کیا، اب میرے پاس تو خزانے بے شمار ہیں تو میں اس کو کیوں روکوں، میں اس کو دینے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، دے دے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہ نہیں ہے، ارادہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو پھر انسان کا ارادہ کام نہیں کرتا، تو پھر تو انسان مجبور ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہوتا کہ لوگ بھلائیاں ہی بھلائیاں کریں تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، وہ دنیا کیا اور بھلائیاں کرتے تھے۔ تو اگر انسان کو اختیار نہ دیا جائے اور اس کو ارادے کی آزادی نہ دی جاتی تو پھر تو فائدہ نہیں تھا۔ تو ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی منشا یا اس کا ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو پھر اٹل ہے،
اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ کوئی گناہ نہ کرتا تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا تو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہی ہے، پسند اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ لوگ گناہ نہ کریں، لیکن لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے تو لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، ثواب بھی کماتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنیاد پر گناہ کا بدلہ ایک گناہ کا ایک گناہ سے دے دیتا ہے، ایک گناہ دے دیتا ہے، وہی دیتا ہے جتنا اس نے گناہ۔ ہاں البتہ گناہ کا یعنی وہ گناہ کتنا ہے یہ ضروری نہیں ہے نا کہ میں نے سمجھا کہ یہ اتنا ہے، میں خود تو اس کا وزن نہیں بتا سکتا۔ میں گناہ کر دے تو میں جھوٹ بولتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی کا حق مارتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک گناہ ہے تو ایک لکھا جائے گا، بھائی وہ ایک لکھا جائے گا لیکن وہ ایک گناہ کتنا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ گناہ کتنا بھاری ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہذا ڈرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فگر کم ہے یا زیادہ ہے لیکن حجم کتنا ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ 200 کنوں والی بات تھی نا، وہ ایک کے 8 بچے تھے اور دوسرے کا 1 تھا، تو وہ 1 والے سے کسی نے پوچھا، وہ 8 والے سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری 100 کن جو ہے اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا اس کا تو 1 ہے لیکن وہ بس وہ تو ہے نا۔ تو آگے سے اس نے کہا تمہارے کہتے ویسے میرے 8 بچونگڑے ہیں، اس کے تو 1 ہے لیکن وہ کوئی ہے اور میرے تو 8 بچونگڑے ہیں۔ تو مطلب ہے 8 کو بچونگڑے کہنا اور 1 کو کیا کہنا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ کبھی وہ 1 جو ہے واقعی بھاری ہوتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے گناہ کی سزا کتنی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پہلے تعارف میں ہم سے یہی کہتا ہے کہ یہ جو اسلام کا راستہ ہے یہ انعامات کا راستہ ہے۔ اسلام کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ انعامات کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صرف جزا کا راستہ نہیں ہے، صرف بدلے کا راستہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جو کچھ کریں گے آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ تو بالکل نیچے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان سے تو بہت کم والی بات ہے کہ آپ جو کچھ کر لیں گے اس کا بدلہ مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بدلہ نہیں، بدلہ دوں گا، کتنے گنا زیادہ کر کے دوں گا، اور اس کے علاوہ میں انعامات بھی دوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جو راستہ انعامات والوں کا راستہ ہے، انعام جیتنے والوں کا راستہ ہے۔ اور دنیا میں جو انعامات ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں کچھ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلا 1000 لوگ ایک انعام میں شریک ہو جائیں، اس کے لیے وہ فارم فل کر دے یا وہ اس چیز میں حصہ لے لیں، وہ قرار اندازی میں، تو اس میں سے سب کے تو انعام نہیں نکل آتے، انعام تو کچھ لوگوں کے نکل آتے ہیں، 2-4 انعامات نکل، 2-5 انعامات نکل آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ سب کے لیے انعامات ہیں، اجر تو ہے ہی سب کے لیے، اجر کا اضافہ بھی سب کے لیے، اور اجر کے اضافے کے بعد انعامات بھی سب کے لیے۔ تو یہ بنیادی بات، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات مقرر کیے ہیں اور یہ جزا اور یہ اجر کے اتنا بے حساب نظام مقرر کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان طبعی طور پر اور فطری طور پر حریص ہے، وہ کوئی ریٹرن چاہتا ہے، وہ کوئی انعام چاہتا ہے، کوئی بدلہ چاہتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی اگر کوئی کام کر لے تو آپ ان کو کہنے کہ یہ کام کہتے کہ اچھا ابو تم کیا دو گے مجھے؟ بچے کہتے، خود ہمارے بچے جو ہے نا جب پڑھتے ہیں ہم پارا ان کو دیتے ہیں، شابہ سبق ہوا ہے انہوں اسے براڑ راکے بیا براڑ چکلیٹ راکے بیا میں بار تبوزی چکر براڑ راکی دابو کی فلان کے شے پیسی براڑ راکی۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کچھ کر لوں گا تو مجھے اس کا کوئی ریٹرن ملنا چاہیے۔ اب انسان کے اس مزاج کے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج پیدا کیا ہے، اور یہ انسان گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے لوگوں کے لیے، یہ بھی انعام ہے کہ اس کے ذہن میں یہ لالچ رکھ دی ہے، سمجھ میں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس کے ذہن میں یہ لالچ رکھ دی ہے، ورنہ یہ لالچ نہ ہو تو آدمی کہ یار مجھے کیا ہے کہ میں کیوں کر لوں، میں کچھ کر لوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ ضرورت رکھ دی کہ میں کوئی نیکی کر لوں گا تو مجھے نیکی کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دور کے اور پرانے دور کے بھی
صوفی حضرات، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں اچھے اور برے سب ہیں نا، جس طرح علماء میں بھی علماء سو بھی ہیں اور علماء حق بھی ہیں، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو صوفیوں میں بھی اچھے برے ہیں۔ تو کچھ برے لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جنت کے لیے اور انعامات کے لیے اور دوزخ کے ڈر سے ہم عبادت نہیں کرتے۔ بھئی خدا نے کہا دوزخ کے ڈر سے عبادت کرو، خدا نے کہا جنت کے حصول کے لیے عبادت کرو، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو آپ نے کسی طریقے سے اپنا ذہن بدل دیا ہو، وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ ساری انسانوں کی فطرت تو نہیں بدل سکتے۔ ساری انسانوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کام کے بدلے کوئی کسی ریٹرن کا یا کسی فائدے کا یا کسی اجر کا یا کسی ثواب کا یا کسی انعام کا اس کی وہ توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ تو عام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے۔ پھر یہ جنت اور ثواب کا تصور بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میرے بندے سے نیکی کر لو تو میں تمہیں اجر دے دوں گا، تو اجر یہی ہے، مطلب جنت دے دوں گا، تو جنت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو انعام ملے گا، میں اپنی رضا دوں گا۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بھائی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اسے جنت دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جنت اور جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ اعراف والا راستہ وقتی طور پر ہے، وہ اعراف کی جگہ جو ہے وہ وقتی طور پر ہے، وہ لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ بالآخر جگہ دو ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگتے تو کیا مطلب ہے کہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ جہنم کی مجھے ضرورت ہے اور نہ جہنم سے خوف ہے اور نہ جنت کی لالچ ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو پھر خدا سے زیادہ کسی اور دین کی بات کرتے ہوں۔ اللہ جس دین کی بات کرتا ہے اس کے آخر میں تو یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، احادیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، پیغمبروں نے تو یہ تعلیم دی ہے، تو تم کس جنت اور کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ جس خدا کی بات ہم جانتے ہیں، جس خدا نے قرآن بھیجا ہے، اس نے تو جنت جہنم کی بات کی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ عجیب سا اور دراصل وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس میں اصل یہ ثواب کے معاملے میں بنیادی بات کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ میں اہم نقطہ بتا رہا ہوں، جو لوگ ثواب کے لیے، اجر کے لیے اور جنت کے لیے بھی بات کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے قیامت دیکھی ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ثواب اور جنت ان چیزوں کی ضرورت، مجھے تو خدا کی ضرورت ہے۔ تو خدا تو تم نے نہیں دیکھا اور خدا کے وعدے پر تم اعتماد کرتے ہو، تو جنت تم نے دیکھی ہے؟ جنت بھی تم نے نہیں دیکھی ہے، تو جنت کی بات تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ خدا نے جنت کی بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پر ایمان یا ثواب پر ایمان بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوا۔ یعنی میں نے اپنی عقل سے تو جنت کی بات نہیں بتائی ہے، جنت ہم نے اپنی عقل سے تو نہ بنائی ہے اور نہ بتائی ہے اور نہ اس کو مانتے ہیں۔ ہم تو جنت اور ثواب اور عذاب اور آخرت کا اجر اور بدلہ اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اب اگر ہم ثواب کی نیت سے، ثواب کی غرض سے، چلو آپ نیت کے بجائے غرض کہہ دیں کہ ہم صاحب غرض ہیں، لالچی ہیں، تو ثواب کی لالچ، ثواب کے حرص، ثواب کی طمع، ثواب کی امید پر ہم جو نیکی کرتے ہیں، کیا وہ ثواب ہم نے دیکھا ہے؟ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد سے آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ سمجھانے کا ہے، بہت اہم، پہلے نہیں بتایا تھا یہ نقطہ، اب دوبارہ بتاؤں یا آپ کے سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم ثواب کہتے ہو، اس کا مطلب تم لالچی ہو، خدا کے لیے بات کرو، تو یہ ثواب کی بات بھی خدا کے لیے ہے نا، کہ ثواب کی بات خدا نے کی ہے۔ اگر اللہ نے یہ بات نہ کی ہوتی تو مجھے کیا پتا تھا کہ آخرت کیا چیز ہے، اس میں کیا ملے گا، کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ آخرت کی بات قبر کے بعد اور قبر میں جو کچھ ہے، آخرت میں قیامت کے دن جو کچھ ہے اور جو ثواب اور جو اجر ہے اور جو ساری چیزیں ہیں، یہ کیا یہ اللہ اور رسول نے بتائی ہے یا لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے تو اسی کے لالچ میں نیکی کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اعتماد کی بنیاد پر ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ الگ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رہے۔ ٹھیک ہے جی،
بارک اللہ فیکم۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ثواب کئی چیزوں کے بارے میں یہ باتیں ہیں بنیادی طور پر، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ بھی کیا، قرآن بھی بار بار اس کو۔ دراصل اصل چیز تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ تمہیں فائدہ بھی ملے گا، اور اس فائدے کی بات بھی اللہ کی بات ہے، اسی لیے وہ بھی اس کا رجا اور اس کا مآل وہ بھی عقید توحید پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، اصل مطلب ہم بھی یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ صرف ثواب کی نیت کے سے نہیں سمجھے، بلکہ وہ اسی نیت سے سمجھے کہ ہم نے یہ سمجھنا، یہ علم حاصل کرنا، یہ گویا کہ ہمارا فریضہ ہے۔ طلب علم جو ہے وہ خود فریضہ ہے، ثواب اگر اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر بھی رکھا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیز۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں یعنی مکہ معظمہ میں ثوابوں کا زیادہ ذکر نہیں ہے، ذمہ داری کا زیادہ ذکر ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، خدا کی بندگی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، یہ بندگی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ بندگی کرنا تمہارے لیے ضروری اسی لیے ہے کہ خدا کی بندگی کرو گے تو شیطان اور باقی مخلوق کی بندگی سے بچ جاؤ گے۔ ثواب کی بات اپنی جگہ پہ ہے، یعنی میں دوسرا نقطہ یہ بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف اگر ہم ثواب کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نیند آئے گی، درس ہوگا، جمعہ کا خطبہ ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، اور میں خراٹے لوں گا۔ کبھی کبھی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار تم تو سوئے ہوئے تھے، کہتے ہیں یار بس نیند بہت آ گئی، پھر اس کی توجیہ کرتے ہیں یار بس کوئی فرشتے نازل ہو رہے تھے اور اطمینان۔ خدا کا خوف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں کوئی سوتا تھا؟ پیغمبر کی باتیں تو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہے، آپ جو ہے جاگتے ہوئے لوگ سو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ثواب کی نیت سے وہ کہتے ہیں یار بس میں بہت مزے ہو جائیں گے، میں درس میں بھی شریک ہو جاؤں گا، اور آخر میں جب دعا ہو جائے گی تو دعا میں شریک ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آخر میں دعا میں شریک ہو جائیں گے تو بس کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا مطلب نہیں ہے، ذہن بنانا، سوچ بنانا، ذہن کی تعمیر کرنا، سوچ کی درستگی، سوچ بنانا، یہ بنیادی چیز نہیں ہے، بس ثواب بنیادی چیز ہے۔ تو ثواب ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بس کوئی مطلب ہے کہ کوئی اکو بکو بتائے آپ کو تو آپ کہتے ہیں یار ثواب کی نیت سے سن لو۔ یہ مسجدوں میں تھوڑی بہت برائیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں برائیاں، مسجدوں میں کیا برائیاں ہوتی ہیں؟ خدا کے بارے میں غلط باتیں بتائی جاتی ہیں لوگوں کو، حدیث کے بارے میں غلط باتیں، جھوٹی حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں، آیات کے غلط ترجمے بتاتے ہیں، اسلام کی غلط تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ بالکل خالص امی لوگ، خالص ان پڑھ جاہل لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو کر یو غر یو لرالی الرشی یو غر بلرالی وہ گڑی وڑی وہی سب کل فرعون علیہ السلام ہوئی کل سوئی۔ ہاں، تو یہ فضولیات کیوں ہوتی ہے؟ ان فضولیات کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار ہمیں تو ثواب سے مطلب ہے، ہمیں تو ثواب مت، یار بس کہ اگر غلط اندھیر مت ثواب ملا، اگر وہ غلط بھی ہے تو مجھے کیا یار میں تو ثواب کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، چاہے لوگ مجھے جو بھی کہہ دے تو کہتے رہے، کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ثواب کی بات آپ اللہ پر چھوڑیں، آپ گنے نہیں کہ میں نے اتنا کر دیا، یا اللہ مجھے بس پتہ ہمیں تمہارا ثوابون در قرش ہوں، تمہارے ذمے تو میرے اتنے ثواب ہو گئے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ایک صاحب نے مجھے قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے، لوگ بتاتے ہیں نا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واجب، میں نہیں کہتا، میری یہ رائے نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، میں کہتا ہوں داڑھی ہے، بس داڑھی جتنی بھی ہو وہ تمہارے قد کاٹ، تمہارے چہرے کے ساتھ اس کی خوبصورتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو جتنی بھی آپ جس سے آپ کا چہرہ خوبصورت لگے بس وہی داڑھی ہے، لیکن مٹھی بھر اس میں لازم نہیں ہے، میں اس کو لازم نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہی بات ہے۔ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں رکھ کے، لیکن میرے پاس اس کے دلائل ہیں۔ تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو یہ جا، اب اس کی داڑھی ایک مٹھی سے بڑھ گئی، تو کسی نے اس سے پوچھا یار یہ تمہاری داڑھی تو بڑھ گئی، اس نے کہا اچھا ہے کہ خدا کے ذمے میرا ثواب زیادہ ہو جائے، نہ تو خدے میں ورواوڑی،
اب تم اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تو ایک مٹھی کی برابر، تو میں نے تو مٹھی سے زیادہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حساب میں میرا وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، لوگوں کا دماغ ٹھیک کرو۔ اب وہ کہتے ہیں خدیبہ میں ورواوی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا، پھر کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ اچھا ہے کہ آپ ان باتوں سے تھوڑے سے سائڈ پہ ہے، نہیں سن سکتے۔ ہمارے یہاں تو یہ مصیبت ہے کہ سنتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، نہیں دیتا۔ اب اتنے میں کوئی آ گیا باہر سے مانگنے والا، تو اس نے تھیلا بھر کر اس کو دے دیا۔ تو بیوی نے کہا یار وہ جو مانگنے والا آیا اسے تم نے اتنا دے دیا، اور میرے لیے جو ہے نا وہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے اس نے کہا تمہیں کچھ دے دوں گا تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، اور وہ جو میں نے دے دیے گا اس کا حساب میں خدا سے لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ مسجدوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وَإِذَا چِبِئِ الْمَشِيخِ کی دل دغا کفر بستے، اتنا کفر کرتے کہ اس کا حساب میں خدا سے لوں گا۔ وَدَخْرَزْوِيَ تُسْشَيْ چتبہ خدا سر حساب کے، تو کوئی ایک داڑھی کی بال بڑھ جائے تو وہ خدا سے حساب لیتا ہے، اور دوسرا خدا کے نام پر کچھ دیتا ہے تو وہ خدا سے نعوذ باللہ حساب لیتا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا اور یہ نہیں سمجھایا کہ یہ قرآن اور یہ سنت جو ہے یہ دماغ اور دل اور اس کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ ثواب کے لیے ہے۔ اب ثواب کے لیے تو سنو تو چاہے بکواسات سنو، تو کہتے یار میری نیت ٹھیک ہے اور مسجد میں بات ہو رہی ہے، داڑھی والا پگڑے والا بات کر رہا ہے تو مجھے تو ثواب ملے گا، تو اس سے ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے تو پھر کفر سیکھو گے۔ اب خدا کے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ذرا مشکل ہے کہنا یہ باتیں مشکل ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب کی نیت نہ کر، میں کہتا ہوں کہ ثواب کی نیت ٹھیک ہے، لیکن تم یہ ثواب کی نیت کر کے باقی کام اللہ پر چھوڑ دو۔ اب خدا جانتا ہے وہ تمہیں کتنا ثواب دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سب کو اتنا ثواب مل گیا۔ بھائی خدا نے یہ تو نہیں بتایا کہ سب لوگوں کو ایک طرح کا ثواب مل گیا۔ اب مسجد میں لوگ آئے ہیں، چلو مسجد کی بات چھوڑے، جہاد میں لوگ گئے ہیں، بنیر لوگ گئے ہیں وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے، کچھ لوگ گئے ہیں وہاں پہ تماشا دیکھنے کے لیے، کچھ لوگ گئے ہیں وہاں پہ تصویر بازی کے لیے کہ وہیں پہ جاؤں گا اور میں بلچا اور کو دال ہاتھ میں لے لوں گا اور پیسے دے دوں گا اور میری تصویر اور بس واپس آ جاؤں گا، بس تصویر آ گئی۔ کچھ لوگ واقعی اس بات کے لیے گئے ہیں کہ وہیں پہ اپنی تربیت بھی ہو جائے، وہیں کسی کی مدد بھی ہو جائے، کسی کو تسلی بھی دی جائے، کوئی مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا وہ بھی کر لوں گا، ورنہ کم از کم اپنی تربیت تو کر لوں گا، اور کسی کی مدد ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو کیا سب کو ایک ذرا ثواب ملے گا؟ یہ جو ہے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکے نہیں، سب کو 1000 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا ثواب مل گیا۔ بھائی ثواب دینے والے تم ہو یا خدا ہے؟ خدا نیت کو بھی دیکھتا ہے، حالات کو بھی دیکھتا ہے، کس نے کس حالت میں یہ کام کیا، کس نے کس نیت سے یہ کام کیا، خود کی اس کی اپنی حالت کیا تھی۔ ایک آدمی نے 1 روپیہ دے دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دے دیے، وہ 1 لاکھ دینے والے کے لیے وہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کے پاس کروڑوں اربوں تھے۔ وہ 1 روپیہ جس نے دے دیا اس کے پاس وہی 1 روپیہ تھا یا 2 روپیہ تھے، 1 روپیہ اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا اور 1 روپیہ اللہ کے نام دے دیا، تو دونوں برابر ہیں۔ تو ثواب کی نیت کر لو، لیکن ثواب کے بارے میں باتیں پھر اللہ پر چھوڑ دو، اور جب قرآن اور سنت کی بات ہو تو سمجھنے کی نیت سے اور اپنے اصلاح کی نیت سے، اپنا عقیدہ درست کرنے کی نیت سے سیکھو، سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ الرحمن علم القرآن، علم تعلیم کے لیے ہے، سمجھ کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ تم سمجھو۔ اب ہمارے دور کی بات بس یہی ہے کہ لوگ سمجھنے کے بجائے ثواب کی نیت سے بیٹھتے۔ اب ثواب کی نیت سے بیٹھنے کو پھر سے کیا کرتے کہ اس نے کیا بولا، یہ سویا ہوا تھا، آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی، سنی نہیں سنی،
اس سے اس کو کیا ہے، کون کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، کہتے یار مجھے اس سے کیا ہے، مجھے تو ثواب مل جائے گا. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ 2-3 باتیں ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ ان باتوں کی سمجھ پوری آ جائے گی. ورنہ اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر اسی طرح رہے گا کہ بس یریگیو د سین پشان بئی دنگی استاد هغه به وی یریگیو د سین پشان بئی په ټکی نه پوهیږي. سبق به وی کنه بیا غوسه بشو وی بس وی یریگیو د سین پشان بئی په ټکی نه پوهیږي. نو ثواب هم ملاویږي، په ټکی نه پوهیږي او ثواب هم ملاویږي. تو مدرسے میں آپ گئے ہیں، درس میں آپ گئے ہیں تو آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ پڑھنے سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. تو پھر جب پیپر ہوگا تو پھر اس میں ثواب لکھا جائے گا؟ نہیں. جب آپ پھر لوگوں کو بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ ثواب گنائیں گے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس حدیث کے ساتھ متعلق تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ماشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ثوابوں کی کوئی کمی نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ثوابوں کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے. ایک حدیث میں صرف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ شکر سے خوش ہو جاتا ہے، شکر سے خوش ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ کھا کر شکر کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اب 2 آدمی ہیں، ایک آدمی نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرے نے صبر کیا اور روزہ رکھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں کھایا تو اس کو ثواب ملنا چاہیے، اس نے کھایا تو اس کو نہیں ملنا چاہیے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، اس نے کھایا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اس کو بھی اجر ملتا ہے. وہی بھی جب میں گیا تھا بنیر میں تو میرے ایک دوست ہے، اس نے مجھے ایک قصہ سنایا. وہ اپنے بڑوں کا کوئی قصہ سنا رہے تھے کہ یہاں پر 2 بزرگ تھے. ایک بزرگ ایسا تھا جو بالکل نحیف تھا، کمزور تھا اور روزے رکھتا تھا اور کچھ بھی نہ کھاتا تھا پیتا تھا. اور دوسرا اس کا دوست تھا، وہ بڑا اچھا تازہ تھا اور کھاتا بھی تھا، اور جو بھی کوئی دعوت دیتا تھا تو کہتا تھا ہاں جی بالکل دعوت کر لو، اور کھاتا تھا الحمدللہ. تو کوئی ان کا ملنے والا تھا، ان سے نے پوچھا کہ بابا جی آپ بھی بابا جی ہیں اور وہ بھی بابا جی ہیں، آپ ماشاءاللہ روزانہ ہر دعوت سے انکار نہیں کرتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بیچارہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، اس کی تو نحیف و کمزور و لاغر ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور دونوں بابا جی ہیں. تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ آگا پا خدای مین دے و خدای پا ما مین دے. پا خبر پاس پوشوی کنا آگا بابا جی چی آگا ڈوڑے نخوری اور اوجی پا مخنی چی آگا سکی پا خدای مین دے نو آگا تالا ساتی چیزے بے پا آخرت کے خورما او زی سکا خورما چی خدای پا ما مین دے را کئی را لنو. اس کی اللہ سے محبت ہے تو اس محبت میں بھوکا رہتا ہے، اور مجھ سے اللہ کی محبت ہے تو مجھے کھلا رہا ہے تو میں کھا رہا ہوں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اگر اسی میں آپ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ صرف اپنے لیے نہیں، جب کھاتے ہیں تو دوسروں کا بھی لحاظ رکھے، جو نہیں ملتا ان کو ان کا بھی لحاظ ہو جائے. شکر کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں کہ بس مجھے ملتے ہیں اور شکر کریں باقی لوگ انگار جانے اور لوار جانے. نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ان کا بھی کوئی غم ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ 3-4 باتیں جو میں نے کی، ان کو دل سے سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر آدمی جو ہے ٹمکٹو یا کھائے گا، سمجھ میں آتی ہے بات، اور ذہن میں کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ تو ذہن بنے گا قرآن و سنت کے تعلیم سے تو پھر آگے کچھ کام کا بھی آدمی قابل ہو جائے گا اور کچھ کر بھی گزرے گا. اور یہ صرف ثواب گنائے گا، ثواب گنائے گا. تو ثواب گنائے سے تو آدمی کا ذہن نہیں بنتا، پھر وہ تو ثواب کے گنانے کے نتیجے میں پتہ نہیں کون کسی کو اپنے پیچھے لگائے گا اور کہاں پہ لے جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واکرمکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.